الفاتحہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین الوکیل الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض سی قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار بے سہاراؤں کے سہارا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا سید جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز سے بلند درود پاک کا دیا پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشن ہے جس سے دو جہاں بس وہ دیا حسین ہے، دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین۔ روشن ہے جس سے دو جہاں بس وہ دیا حسین ہے، دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین۔ اور اصل نماز کون ہے دنیا کو یہ پتہ نہیں، اصل نماز کون ہے دنیا کو یہ پتہ نہیں۔ رب نے کہا اے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا نہیں، رب نے کہا اے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا نہیں، کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین، کیونکہ تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا حسین۔ اور جھکتی ہوئی کمر کو سیدھا کیا یہ شان سے، جھکتی ہوئی کمر کو سیدھا کیا یہ شان سے، بوڑھے حبیب کہہ گئے لشکر سے سینہ تان کے، بوڑھے حبیب کہہ گئے لشکر سے سینہ تان کے،
موسیٰ کو مجھ پہ ناز ہے، میرا عصا حسین ہے۔ موسیٰ کو مجھ پہ ناز ہے، میرا عصا حسین ہے۔ اور گردن پہ تیر کھا کے بھی اصغر جو مسکرا دیے، گردن پہ تیر کھا کے بھی اصغر جو مسکرا دیے، جس کا صغیر ہو علی کتنا بڑا حسین ہے، جس کا صغیر ہو علی کتنا بڑا حسین ہے۔ دل اپنا کربلا بنا، اس میں بسا حسین ہے، اس میں بسا حسین ہے۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور سامعین کرام، آئیے ہم عقیدتانہ، محبتانہ، والہانہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نثار کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا ملدانا محمد و علی سیدنا محمد و اصحابہ مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری کل کی گفتگو اور ہماری اس گفتگو کے درمیان ہم نے سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شہزادوں کی شہادت کو ہم نے سنا۔ اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ شہر مکہ سے روانہ ہوا۔ یہاں سے ہماری گفتگو آج کی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے سفر شروع کر چکے۔ اب کیسا ماحول ہے اس شہر مکہ کا، آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، شہر مکہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور وہاں پہ صدائیں بلند دی جا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک کے صدائیں بلند کرنے کا وقت قریب آنے والا ہے اور بڑے دور و دراز سے لوگ وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے حاجیوں کا ہجوم آنے والا ہے اور بڑے بڑے ممالک سے لوگ اپنا مال خرچ کر کے شہر مکہ میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا سکے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نیک بننے کی کوشش کریں۔ دور و دراز سے لوگ سفر کر کے اس شہر مکہ میں آ رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ، ایک نبی کا نواسہ ہے، ایک نبی کا لقب جگر ہے، جسے حج کا اتنا شوق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے اتنا لگاؤ ہے کہ اس جیسی عبادت کسی نے نہ کی ہے، اس جیسا سجدہ کسی نے نہیں کیا، اس جیسی نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ آج وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج وہ شہر مکہ چھوڑ رہے ہیں، جہاں دور و دراز سے لوگ اس شہر میں آ رہے ہیں، آج وہ امام جا رہا ہے۔ لوگوں نے امام سے پوچھا، امام ذرا بتائیے تو صحیح، حج کے ایام آ رہے ہیں، حج کا مہینہ قریب ہے اور آپ سفر کر رہے ہیں اور اتنی عجلت میں ہیں، آخرکار وجہ کیا ہے؟ آپ کا یہ سفر کرنا اس قدر تعجل اور جلدی جانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آج میرے نانا جان کی شریعت خطرے میں ہے، آج میرے مصطفیٰ کا دین خطرے میں ہے، جس دین کے لیے، جس شریعت کو بچانے کے لیے میرے نانا جان نے اپنا شہزادہ قربان کر دیا تھا، آج اس نواسے کو اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانا ہے، نفلی حج ہے، چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، اگر ایک بار مصطفیٰ کی شریعت چھوٹ جائے گی، اگر مصطفیٰ کا دیا ہوا کلمہ چھوٹ جائے گا تو دنیا رہتے قیامت تک
پھر وہ کلمہ، مصطفیٰ کی محنت، مصطفیٰ نے جو شریعت کو قائم کیا، مصطفیٰ نے جو کلمہ دیا وہ باقی نہ رہ سکے گا۔ حسین اس نقلی حج کو چھوڑنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن مصطفیٰ کے دین کو پامال ہوتا ہوا حسین دیکھ نہیں سکتا۔ حسین شریعت کو بچانے کے لیے اتنی اجرت کر رہا ہے، اتنی جلدی کر رہا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے دین کے اوپر آج خطرہ منڈرا رہا ہے، آج میرے مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہے، آج حرام کاریوں کو کھلے عام کرنے کی لوگ جرأت کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جس کاموں کو منع فرمایا آج لوگ اس کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس شریعت کو میرے مصطفیٰ نے چاند سے زیادہ چمکدار بنایا آج لوگ اسے داغ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر میرے امام الانبیاء کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر کربلا کی زمین پر نہ جاتے، اپنا سر نہ کٹواتے، اپنے خاندان والوں کو نہ لٹواتے، تو ان کے لیے عالیشان محلات یزید نے تیار کروائے تھے۔ ان کے قدموں میں دنیا کا مال و متاع چھوڑ دیا گیا تھا۔ یزید یہی کہتا تھا کہ اگر امام کی بیعت میرے لیے مل جاتی، اگر امام کا ہاتھ مجھے مل جاتا تو میری دنیا کے ہر مال و متاع میں ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ امام بھی جانتے تھے اگر میں اس کی بیعت کر لوں گا، اگر اس کے احکام کو مان لوں گا تو دنیا کی رہنمائیاں، دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں سب میرے قدموں میں آ جاتی۔ لیکن ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا، یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر انگلیاں اٹھائے، کوئی مصطفیٰ کے دین کے اوپر انگلیاں اٹھائے، کوئی مصطفیٰ کی شریعت کو داغ کرے، یہ انہیں پسند نہیں تھا۔ دنیا تو چھوڑنا گوارا کیا، سر کٹانا تو گوارا کیا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو داغدار ہونا گوارا نہیں کیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا تھا کہ میرا سر کٹ جائے، میرا کنبل اٹھا دیا جائے، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو نہ لٹنے دوں گا، مصطفیٰ کے حکامات کو نہ لٹنے دوں گا۔ آج سنیو، جو آج ہم اپنی مسجدوں میں آزادانہ طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ میرے امام کا صدقہ ہے۔ آج ہم اپنی مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ میرے امام کا صدقہ ہے۔ آج ہم پورے عام مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ میرے امام کا صدقہ ہے۔ اگر امام کربلا کی زمین پر نہ جاتے، اگر کربلا کی زمین پر جا کر اپنے گھر والوں کو نہ لٹاتے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے، تو آج یہ شریعت ہمارے پاس نہ ہوتی۔ آج یہ آزادانہ نماز ادا کرنے کے لیے آج ہمارے مسجدیں کہ ہم سجدوں کی پیشانیوں سے ہم مسجدوں کو سجا رہے ہیں، وہ سجا نہ ہوتی۔ آج مسجدیں جو ہمارے نمازیوں سے چمک رہی ہے، آج وہ چمکتی نہ ہوتی۔ کیوں؟ یزید کا کیریکٹر کیا تھا؟ یزید کتنا بدبخت انسان تھا، وہ کتنا لعنتی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اتنا بدترین اور اتنا بدبخت انسان تھا کہ شراب پینے کو وہ آگ جانتا تھا، اور محروم کے ساتھ جو اس کے غیر محروم ہے اس کے ساتھ نکاح کو وہ جائز سمجھتا تھا، وہ بہنوں سے شادی کرتا تھا، وہ خالہ اور پھوپھیوں سے شادی کرتا تھا۔ نعوذ باللہ، اس کی یہ شریعت سے بغاوت اور یہ کھلے عام فحش اور فجور کرنا امام علی مقام امام حسین جانتے تھے۔ امام کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی تھی، ہر دین کی طرح سفیدی کی طرح اس کی ہر کارنامے کھلے ہوئے تھے۔ امام کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہو کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے لیے وہ حسین کو تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ایک قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کے افراد روانہ ہوتی ہیں۔ راستے میں آپ کو فرد نامی ایک شاعر سے ملاقات ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، بتا تو صحیح کوفہ کے حالات کیا ہیں، کوفہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ فرد شاعر کہتا ہے، امام
کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ تھے لیکن تلوار یزید کے ساتھ تھی۔ امام آپ کے بھائی مسلم کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا ہے۔ امام آپ وہاں نہ جائیں، آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ امام آپ وہاں نہ جائیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم اپنا سفر اللہ کے ذات پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہوگا وہی ہمارے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور بڑھتے بڑھتے سفر شروع رہا۔ یہ سفر کرتے کرتے اب کربلا کے اس جٹیلے میدان قریب سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ وہاں پر پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پر انہیں روکنے کے لیے ایک دیکھو 72 کو روکنے کے لیے کئی ہزار کا لشکر بھیجا گیا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے خور کے ذریعے خور کی کمان میں سپاہیوں کو بھیجا اور اجرت کے ساتھ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ چلتا رہا اور وہاں پر خور کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ جب وہاں پر پہنچا، قافلوں کا جب آمنا سامنا ہوا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قافلے کی طرف سامنے توجہ فرمائی، خور نے کہا کہ امام آپ ٹھہر جائیں، آپ کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ہم قیدی بنانے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو ہمارے ساتھ کوفہ چلنا ہوگا یا تو آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور تجھ پر تیری ماں روئے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو خور نے فرمایا امام میں بھی اس کا جواب دینا جانتا ہوں لیکن آپ کی ماں وہ تمام ماؤں میں افضل ہے۔ اے امام میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کی ماں کو جانتا ہوں۔ کیوں؟ آپ کی ماں مصطفیٰ کی شہزادی ہے، آپ کی ماں مولا علی کی ازواج ہے۔ میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ جملہ استعمال نہیں کروں گا۔ ہاں امام اگر اس جگہ پر عرب کا کتنا بھی بڑا بہادر ہوتا، کتنا بھی بڑا پہلوان ہوتا تو امام میں اس سوال کا جواب ضرور دیتا۔ میں آپ کی ماں سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس بات کو سنیو، اپنے دل میں یاد کاٹ کی اس بات کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ دیکھو اہل بیت سے محبت کا فائدہ کہاں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آئے ہیں، امام کو یہاں قیدی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، میں آیا نہیں ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے جبرن بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات یہاں پر حضرت حور نے کہی کہ ٹھیک ہے امام آپ اگر میرے ساتھ نہ آئیں گے تو یزید کے کچھ جاسوس اس لشکر میں ہیں، وہ فوراً ہی اسے اطلاع کر دیں گے اور وہ بڑی سختی کرے گا۔ امام آپ کام کریں، جب رات کا وقت قریب آئے آپ عورتوں کا بہانہ بنا کر اپنے خیموں کو ہمارے لشکر سے دور لے جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور یزیدی لشکر ساتھ میں چل رہے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب رات کا وقت آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قافلے والوں سے اب خیمے نہیں لگے ہیں، فرمایا ہے چلو۔ سفر کیا،
پوری رات امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر چلتا رہا۔ یہ 72 کا قافلہ، یہ خاندان اہل بیت کے افراد اب اپنے ساتھ چل رہے ہیں جسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین سمٹ رہی ہے، میرے امام چل رہے ہیں اور زمین یہیں پر سمیٹی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چل رہے ہیں، لیکن جب صبح نمودار ہوئی، فجر کا وقت، سب فجر کی سفیدی طلوع ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دور پر گھر کا لشکر پایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیکھو نمازیں بھی یہاں دونوں ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ امام عالی مقام نے کہا کہ ہمارے ساتھ پڑھو گے علیحدہ۔ اللہ اکبر۔ وہ یزیدی قافلہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ ظہر کا وقت آیا، ان لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی، اور عصر بھی، حتیٰ کہ اس وقت کی پوری نمازیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس یزیدی لشکر نے ادا فرمائی۔ لیکن یہ ادا کرنا، ان کی نماز پڑھنا، دیکھیں نماز وہاں پر بھی تھی اور نماز یہاں پر بھی تھی۔ اب کون سچا حسینی ہے؟ اب کون امام عالی مقام امام حسین سے محبت کرنے والا ہے؟ کون سچا حسینی ہے؟ آج ہمیں یہ آشنا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کے بارگاہ میں لوگ آتے کہتے ہیں امام آپ نہیں گئے، آپ آگے؟ کہا کہ گیا تو تھا لیکن واپس نہیں آ گیا۔ دوسری رات امام نے سفر شروع فرمایا اور بات یہی ہوئی کہ گھوم پھر کر اسی چلتے رہے، اور جب صبح نمودار ہوئی اور وہاں پر فجر کے وقت فجر کی نماز ادا کی گئی، علی اکبر نے بھری جوانی کے اندر میں اذان فجر پڑھی، امام عالی مقام نے وہ نماز ادا فرمائی۔ وہ نماز بھی کیسی نماز ہوگی؟ یہاں پر مصطفیٰ کے لال نماز ادا کرنے والے، وہ نماز بھی کیسی نماز ہوگی یہاں پر مصطفیٰ کے گھر والے نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو، اور اذان دینے والا کوئی عام انسان نہیں، میرے امام کا شہزادہ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے، نماز پڑھانے والا کوئی عام امام نہیں، کوئی میرے جیسا عام مولوی نہیں، بلکہ امام الانبیاء کا نواسہ جسے امام الانبیاء کا نواسہ جسے امام عالی مقام امام حسین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی امامت فرمائی اور نماز فجر ادا فرمائی۔ جب حور کے پاس گئے کہا کہ امام آپ نہیں گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذرا پتا کرو اس جگہ کو کہا کیا جاتا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اس علاقے کا نام کیا ہے، اور اس جگہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ پتا کیا گیا اور بتایا گیا اسے وادی تخت کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب ایک میدان سے ایک جنگ کے وقت یہاں سے گزر ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب وادی تخت کے قریب وہ جنگ کی سب لوگوں کے ساتھ جب وادی تخت میں پہنچے نا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہا کہ علی ہم نے تو صرف آپ کے خطبے پڑھنے ہیں، ہم نے تو صرف آپ کے خطبے پڑھے ہیں کہ علی کے جیسا کوئی بہادر نہیں، علی کی شجاعت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے، علی کے جیسا کوئی قوت والا انسان نہیں کہ علی آج آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ علی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اپنے والوں سنو، میرے شہزادوں کو اس جگہ پر قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مولا مشکل شاہ فرماتے ہیں یہاں پر اونٹ کی نکیلیں رکھی جائیں گی، یہاں پر اونٹ بٹھائے جائیں گے، اس جگہ پر میرے گھر والوں کے خیمے لگائے جائیں گے۔ علی اس لیے نہیں روتا کہ وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ اس لیے روتا ہے کہ میرے گھر والوں کو بے دردی کے ساتھ اسی زمین پر شہید کر دیے جائیں گے، انہیں یہاں بے دردی کے ساتھ نکل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
یہ وہ جگہ ہے۔ امام نے جب اس جگہ کو پہنچانا اور فرمایا کہ یہ وادی یہ کف کہا جاتا ہے اور اس جگہ کو کر و بلا کہا جاتا ہے۔ کر و بلا یہ دونوں جملے الگ ہیں اور اس کو ملا کر بنتا ہے کربلا۔ یہ ایسا کربلا ہے، یہ ایسا زمین ہے کہ وہاں پر آج تو پورا شہر بسا ہوا ہے، آج تو وہاں پر لوگوں کے ہجوم لگے رہتے ہیں، میرے حسین کے ماننے والے وہاں پر تو سلامی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن چلے جاؤ کوفہ کے اندر وہاں پر کوئی رونق نہ ملے گی۔ چلے جاؤ کوفہ کے اندر وہاں پر کوئی رنگینیاں نہیں ہے، وہاں پر کوئی انہیں یاد کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر یزید کی نہ حکومت رہی نہ یزید کے ماننے والے رہے، لیکن میرے امام کا مقام، میرے امام کی شان یہ ہے کہ سر دیکھے پر بھی اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد بھی ایسے بادشاہ بنے، ایسے بادشاہ بنے جس کو میرے غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دی حسن حسین، دی پناہ حسن حسین، سردار ندار بردست یزید حقہ کے بجائے لا الہ الا حسن حسین۔ میرے امام نے سر دے دیا اور یہ بتا دیا کہ امام ایسا بادشاہ ہے، امام ایسا بادشاہ ہے کہ امام کے بعد ایسا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب یہاں پر خیمے گاڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پر کیلیں خیموں کو باندھنے کے لیے جب کیلیں لگانے لگی، جب خیموں کو تیار کرنے لگا تو جس جگہ پر کیل لگائی جاتی اللہ اکبر وہاں سے تازہ تر خون میسر ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں بھائی جان یہ جگہ بڑی ہیبت ناک ہے، یہاں خوف محسوس ہوتا ہے، یہاں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، بھائی چلو اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زینب تجھے صبر کرنا ہے، اب یہی آخری مقام ہے اور یہی ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ اب وہاں خیمے لگنا شروع ہوئے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ اور حضرت علی اکبر سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ پتہ کرو اس زمین کا مالک کون ہے، یہ زمین کن کی ملکیت ہے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا واہ حضور ایک بات ہے، ہم یہاں جگہ کیوں خرید رہے ہیں؟ سنیے دل کے کانوں سے سننا، سچی حسینیت کیا ہے؟ ہمیں آج جج میں آپ لوگوں کو بناتا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ سچی حسینیت کسے کہا جاتا ہے۔ کیا ہم واقعی سچے حسینی ہیں؟ کیا ہم حقیقی میں سچی حسینیت والے ہیں؟ ہم کیا حقیقت میں حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ حضرت علی اکبر نے پوچھا ابا جان ہم یہ زمین کیوں خرید رہے ہیں، یہ زمین ہم کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا ہم مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ہم خاندان اہل بیت کے لوگ ہیں، ہم کسی کی زمینوں پر جبرن قبضہ نہیں کرتے، ہم کسی کی زمین کے اوپر جبرن قبضہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے اوپر ہم اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہیں، ہم کسی سے لان تان کرتے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں سے حسد رکھتے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں سے گلہ رکھتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہماری یہی حسینیت ہے؟ کیا ہم سچے حسینیت والے ہیں؟ ارے ہمارے امام نے تو یہ درس دیا کہ میں جہاں پر دفنایا جاؤں، جہاں پر ہماری قبریں تیار
کی جائے۔ علی اکبر سے فرماتے ہیں علی اکبر ہم وہ لوگ ہیں جہاں پر ہماری قدریں بھی بنیں گی تو جب لوگ ہمارے داستان بیان کریں گے تو یہ کوئی نہ کر سکے یہ فلانے لوگ کی جگہ کو دبا کے سوئے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا داستان بیان کی جائے ہمارے یاد کی جائے تو ہم بھی انہیں کہہ سکیں گے یہ کسی کے پاس کا مال نہیں تھا بلکہ امام نے خود خرید کے اپنے لیے جگہ بنائی۔ پورا کربلا کا میدان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے خرچا۔ آج جو وہ میدان جو کربلا کی زمین کو دیکھ کر آئے ہیں وہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو کربلا کی جتنی زمین ہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے خریدی اور اس کی ملکیت اس کے بادشاہ ہمارے حسین ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ جانے آج کتنے بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے لوگ ان لوگوں کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آج آپ جج ہیں اور وکالت میں کروں گا، آپ کو پتہ لگانا ہے، آپ کے دل سے آپ کو پوچھنا ہے کہ ہم کیا واقعی حسین والے ہیں، کیا ہم سچے حسینی ہیں؟ آج ہم حسینی کا دعویٰ اور حسینی ہونے کا ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کیا، لیکن ہم دعوے میں سچے ہیں؟ آج نعوذ باللہ آج اگر ہمارے گھر پر میت ہو جاتی ہے، آج اگر ہمارے گھر والے اگر کوئی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو ہمارے وہاں مات پوچھا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر سنیوں آج کیا ماحول بنایا ہوا ہے۔ آج لوگوں کے درمیان آج اسلام کو بدنام کرنے کا طریقہ، آج اسلام کو ذلیل کرنے کا آج ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اسلام کے نام پر آج ہمیں اپنے آپ کو خود لوگوں کو ہم ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی میت ہو جائے تو ہم وہاں پر اچھا لباس پہن کر نہیں جاتے، ہم وہاں خوشبو لگا کر نہیں جاتے کسی کی میت پر، لیکن اللہ اکبر جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے میرے امام کے گھر والوں کو یکے بعد جب یزیدیوں نے شہید کیا، اللہ اکبر کتنی بے حیائیاں مچائی بھی لوگوں نے۔ اللہ اکبر، کیا آج ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اسے آج ہم اپنے آپ میں سدھار لائیں؟ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائے، نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا، میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج اپنے آپ کو حسینی سانچے میں ڈالیں۔ آج ہم نیاز کرتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر اکابرین فرماتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں، جب ہمارے یہاں نیاز پکائی جائے، ہم جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی جب نیاز تیار کرے نا تو پاک ہونا تو ضروری ہی ضروری، اس کے ساتھ وضو کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ آج سچی حسینیت یہ ہے، اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح سے تم گھر میں عام کھانا پکا کر کھاتے ہو اس طرح سے امام کی نیاز کھانا پکایا کرو، جس طرح سے عام شادی بیاہوں میں لوگوں کی دعوت کرتے ہو اس طرح سے کھانا نہ پکایا کرو۔ جب امام کے نام کی نیاز پکایا کرو نا، جب امام کے نام کا لنگر لٹایا کرو نا تو کس طرح سے باوضو ہو کر اس نیاز کو تیار کیا جائے، اور باوضو ہو کر اس نیاز کو تقسیم کرنا، تب جا کر تمہارے سچے حسینی ثابت ہوگی۔ آج اللہ اکبر جب 10 محرم آتی ہے نا تب لوگ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ اکبر جیسے کہ چھٹی کا ماحول ہو، اور اتوار کی طرح لوگ پھرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ وہاں جائیں گے، وہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، نعوذ باللہ رب العالمین ثم نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے جب ہمارے گھر کے میت پڑی ہوئی ہو تو ہم کہیں پر نکلنے کا جی نہیں چاہتا، جب ہمارے گھر میں کسی کا لاشا پڑا ہوا ہو، ہمارے منہ کے اندر اناج کا ایک دانہ نہیں اترتا، آج ہم کون سی حسینیت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہم بازاروں میں گھوم کر ہم اپنی ماں بہنوں کو بے پردگی کے ساتھ گھمانے کو سچی حسینیت کہتے ہیں؟ نہیں، آج لوگ
تعزیے کو تیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ ہم امام کی یاد میں تیار کرتے ہیں۔ ہاں، اگر امام کی یاد میں تیار کرتے ہو نا تو پھر ان اکابرین کی سیرت کو بھی اٹھا کر دیکھو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، وہ کربلا کے واحد ایسے گواہ ہیں جس نے اپنے ہر ایک بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر کیا ان جیسی محبت ہم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سچے حسینیت ہیں، ہم سچے حسین والے ہیں، اور کہتے ہیں اگر تعزیت کرنا اور امام کے نام پر تعزیہ بنانا، ہاں شریعت میں ایک حد تک جائز لکھا ہے، یہ منع نہیں کرتا کہ اسے حرام قرار دیا گیا، لیکن جو آج کے تعزیے بنائے جاتے ہیں تو آج کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آج گلیوں میں اس امام کے نام پر تعزیے کو گھمایا جاتا ہے۔ اب جانتے ہو ہمارے راستے پاک نہیں ہے، آج جانوروں کا گوبر لگا ہوا ہوتا ہے راستے پر، آج جانوروں کا پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا نام میرے حسین کا ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا پر جبریل امین لے رہے ہیں، اور کون جبرائیل ہے؟ وہ جبرائیل ہے جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اور ان کے باقی میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو سچے حسینی کہتے ہیں، میں منع نہیں کرتا تعزیہ بناؤ، تعزیے کو ادباً رکھو، لیکن آج وہ ادب ہمارے اندر نہیں رہا ہے۔ آج وہ تعزیے کو ہم ناپاک گلیوں میں گھماتے ہیں، جہاں پر آج جانور تو جانور، کئی گلیوں میں کئی بازاروں میں انسان کے ناپاکیاں بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ سچی حسینیت ہے، یہ حسین والے کام ہیں ہمارے، نہیں، یہ حسین والے کام ہمارے نہیں ہے۔ حسین والے ہمارے کام کون سے ہیں کہ اگر تمہیں تعزیہ بنانا ہے تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہو میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا روزہ ہے، اس روزے کا مجسمہ تیار کیا جائے، اور اسے پاک جگہ پر، میرے جملوں پہ توجہ کرنا، میری بات پر سننا، اور اپنے کاموں میں اس کو سونے کے پانی سے لکھ لینا۔ کون سی جگہ پر؟ پاک جگہ پر اس تعزیے کو رکھا جائے۔ آج گلیوں میں، آج چوراہوں میں، آج بازاروں میں کون جانتا ہے یہ جگہ پاک ہے یا نہیں؟ کون جانتا ہے یا اس جگہ کو کسی نے پاک کیا یا نہیں کیا؟ آج جانوروں کے گوبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آج جانوروں کا پیشاب بازاروں میں بہا ہوتا ہے، آج نالیوں کے پانی بازاروں میں بہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کا ایک یاد کے طور پر کراتے ہیں۔ ارے حسینیوں، آج کیا ہوتا ہے جہاں پر تعزیہ بنتا ہے، آپ خود جا کر دیکھنا، جہاں پر تعزیے کو بنایا جاتا ہو وہاں پر گالیاں بھی دی جاتی ہے، جہاں پر امام کی یاد کو تیار کیا جاتا ہو کیا وہاں پر گالی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر یاد کیا جاتا ہو کیا وہاں پر فحش باتیں ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی وہاں فحش باتیں نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر امام کی یاد کی جاتی ہو کیا وہاں پر کبھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ ہر کس نہیں بولا سکتا۔ آج لیکن جو تعزیہ تیار کرتے ہیں، تعزیہ کو بناتے ہیں، آج ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، نہ انہیں غسل کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نہ انہیں وضو کا کچھ خیال ہوتا ہے، اور چلے ہیں اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنے، منع نہیں کرتا، لیکن اس حسین کی شریعت کو یاد کر لینا۔ اس حسین نے اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو برباد کر دی، لیکن شریعت میں داغ نہ آنے دیا۔ آج یہ سچی حسینیت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر آج لوگ گھومنے پھرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اللہ اکبر نہیں۔ وہ عاشورہ کا اتنا بابرکت دن ہے، اتنی برکت والا دن ہے کہ وہاں پر جو نماز ادا کی جائے اللہ اس نماز کو ذریعے سے بخش دیتا ہے۔ اس دن کا روزے کا حکم دیا گیا ہے، اس دن روزہ رکھا جائے، اس دن یتیموں کو شفقت کی جائے، غریبوں کو کھانا تقسیم کیا جائے۔ یہ سچی حسینیت ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کو جانا جائے، یہ سچی حسینیت ہے۔ سنیوں، آج میں تمہیں وکیل بنا کر چھوڑتا ہوں، فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ ایک طرف اپنے گھر کی میت کو رکھ لینا، ایک طرف میرے امام کے ان شہداء کو نظر میں رکھ لینا، پھر بازاروں میں گھومنے کے لیے جانا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری محبت کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک تم سچے حسینی ہو۔ تب ہمارے گھر میں ہو جاتی ہے، کوئی کام ہمیں نہیں سلجھتا۔ اور اللہ اکبر، جب میرے امام کے گھر والے کو اٹھایا گیا، ان گھر والوں کو
دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ شیوا یزیدیوں کا ہے، حسینیوں کا یہ شیوا نہیں ہے. یہ شیوا یزیدیوں کا ہے، یہ طریقہ یزیدیت نے کیا تھا. ہم حقیقی میں حسین والے ہیں. ہم حسین والے دنیا کو دکھلا بنا کر ہم دکھلائیں گے ہاں ہم حقیقی میں حسین والے ہیں. اور کیسے بن کر دکھائیں گے؟ ہم شریعت کے اوپر عمل کر کے بتلائیں گے ہاں ہم حسین والے ہیں. ہم مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر کے یہ بتلائیں گے کہ ہم حسین والے ہیں. ہم امام عالی مقام کے اس سجدے کو یاد کر کے ہم اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا کریں گے، پھر بتلائیں گے ہاں ہم سچے حسین ہیں. اللہ اکبر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر اب خیمے لگائے گئے. ہر ایک کے خیمے لگ گئے. اللہ اکبر. سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ، یہ امام اب وہاں سے ایک لشکر 22,000 کا لشکر کن لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے جو نہ وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں نہ کوئی جنگ کا ان کے ساتھ کوئی ساز و سامان ہے. اور اگر کوئی جنگ کے ارادے سے آئے، اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے تو وہ کبھی اپنے 6 ماہ کے الاصغر کو ساتھ میں نہیں لیتا. اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے اپنی عورتوں کو ساتھ میں نہیں لیتا. کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے تو بچوں کو ساتھ میں نہیں لیتا. ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اسلحہ ساتھ میں ہوتا ہے جنگ کرنے کے لیے. تلواریں جنگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بہترین سواریاں جنگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ اکبر. سنیو، وہاں کربلا کی زمین میں کوئی اسلحے نہیں تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھا. اگر امام عالی مقام امام حسین کا کوئی ہتھیار تھا تو وہ صبر تھا. امام عالی مقام امام حسین کا کوئی ہتھیار تھا تو وہ نماز تھی. امام عالی مقام امام حسین کا کوئی ہتھیار تھا تو وہ بھوک تھی. امام عالی مقام امام حسین کا کوئی ہتھیار تھا وہ پیاس تھی. امام عالی مقام امام حسین کا کوئی ہتھیار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا. امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ کوئی طاقت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کی. یہ امام کے ہتھیار تھے. اللہ اکبر. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکنے کے لیے یہ قافلہ تیار ہے. 22,000 کا لشکر پہنچا. اللہ اکبر. اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ نے یزیدی سے کہا یا تو مجھے کسی گاؤں کی طرف روانہ ہونے دیا جائے یا پھر مجھے کسی اور جگہ یا واپس مجھے یا تو فوراً مجھے یزید کے وہاں دمشق پیش کیا جائے تاکہ ہمارے درمیان کی جو نااتفاقیاں ہیں الجھنیں ہیں میں اس کو صلح کے طور پر کر لوں. اللہ اکبر. اس بات کو بھی منظور کیا لیکن وہاں پر یزیدی کٹر یزیدی بھی کافی لوگ تھے. اللہ اکبر. ہاں ابن زیاد سے ہاں یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین کربلا کے اوپر روک دیا گیا. امام عالی مقام امام حسین کو تقریباً آپ کو آئے ہوئے آپ روانہ ہوئے 3 ذی الحجہ کو آپ کوفہ پہنچتے تقریباً 4 یا 5 محرم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہنچے 5 محرم کے قریب سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ گھر کے پاس پہنچا. الغرض یہ ہوا کہ 7 تاریخ محرم کی 7 تاریخ کو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے اوپر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. 500 سے زائد سپاہیوں کو
نہر فرات پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا گیا. نہر فرات پر یہاں پر کوفہ والا بھی پانی پی سکتا ہے, کالا حبشی بھی پانی پی سکتا ہے, بدترین سے بدترین انسان بھی یہاں سے پانی لے جا سکتا ہے, لیکن خبردار یہاں سے امام کا ایک بھی سپاہی پانی نہ لے جائے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اوپر 7 محرم کو پانی بند. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 محرم کو بات کی کہ ہمیں کوئی حجت تمام کرنے دی جائے, کوئی بات ہو اور اس بات کو کیا جائے. اللہ اکبر. ان کی کوئی بات منظور نہ کی گئی اور کہا کہ امام تقریر نہ کرے, تقریر بند کرو, اگر کرنا ہے تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت کرو. اللہ اکبر. پھر 9 محرم کو جنگ کا اعلان ہوا, جنگ کی نعرے بجنے لگے. صبح کے وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کی ذوالفقار دل کے اوپر ایسے ٹیپ لگائے ہوئے ہمارے امام, آنکھیں بند تھی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگی. جب جنگ کا اعلان ہوا, جنگ کے نعرے بجنے لگے, حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا, عباس دیکھو یہ شور کس آئے کہ آواز کس کی ہے. حضرت سیدنا عباس علمبردار قید سے باہر نکلے اور دیکھا کہ یہاں جنگ کا اعلان کر دیا گیا. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عباس تشریف لے آئے. فرمایا آقا حسین یہ لوگ تو جنگ کے لیے آمادہ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کی جائے, یہ تو جنگ کے نعرے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عباس جاؤ ان لوگوں سے کہو آج کے دن کی مہلت ہمیں دے, آج ہم کھلے دل سے اپنے رب کی عبادت کریں گے. کیوں آنے والی رات عاشور کی رات ہے, بڑی فضیلت والی رات ہے, ہم اس میں عبادت کریں گے اور اپنی سینوں کو نور الہی سے چمکائیں گے. حضرت عباس علمبردار نے کہا آقا حسین ایسی آپ کی مرضی. حضرت سیدنا عباس علمبردار آپ باہر تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یزیدیوں کو بتایا کہ 1 دن کا مہلت دی جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کر سکیں. کل جو تمہیں کرنا ہے کر لینا, آج ہمیں عبادت کرنی ہے. اللہ اکبر. یہ حسینی قافلہ ہمیں اس سے درس لینا چاہیے. ہمیں امام علی مقام امام حسین کے ہر واقعات سے, امام کی ہر زندگی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ بندے کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتے رہے. عشاء کی نماز کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ نے تمام لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع فرمایا اور حکم فرمایا یہ لوگوں دیکھو یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, میں دیے کو بجھا دے رہا ہوں, خیمے میں اندھیرا کر دے رہا ہوں. تمام جو لوگ
جانا چاہتا ہے وہ جا سکے. یزیدی تمہارے خون کے پیاسے نہیں، وہ صرف میرا خون چاہتے ہیں، وہ صرف میری بیعت چاہتے ہیں. جو لوگ جانا چاہے جا سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں خاموشی چھا جائے. کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی. اللہ اکبر. کافی دیر کے بعد خیمے میں چراغ کو جلایا. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھا جو مدینہ سے لے کر کربلا تک آپ کے سفر کے ساتھ جو لوگ تھے، سب نے کہا امام کیا ہم آپ کا ساتھ اس لیے چھوڑ دیں کہ ہماری جان بچ جائے؟ ہم اپنی جانوں کو اس لیے بچا لیں کہ ہمیں چند روز کی اور زندگی مل جائے. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین سے حضرت عباس طلب بردار فرماتے ہیں آقا حسین میں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کیا منہ دکھاؤں گا کہ عباس قیامت کے دن جب مجھ سے سوال کیا جائے کہ عباس میرے حسین کو تنہا کربلا چھوڑ دیا، عباس میرے حسین اور ظالموں میں سبت کر دیا، کیا جواب دوں آقا حسین؟ اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین کے خیمے میں ہر ایک کی آنکھیں نم، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو جاری. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ لوگوں اللہ تمہیں اس کا فضل عطا فرمائے. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے. عاشور کی رات امام نے فرمائے جائیں. ہاتھ سے امام آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمایا جائیں اللہ کو یاد کریں، آج جتنی ہو سکے نماز ادا کر لی جائے، قرآن کی تلاوت کر لی جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے. اللہ اکبر. اب حسینی خیمے میں اگر کسی کی آواز آ رہی تھی، اگر حسین خیموں کے اندر اگر کوئی آواز تھی تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی آواز آ رہی. اگر کسی خیمے کے اندر سے آواز آ رہی تھی تو قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی. اگر کسی خیمے کے اندر آواز آ رہی تھی تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانثار کے اندر کوئی آواز تھی، کوئی گفتگو تھی، وہ صرف اللہ کے ذکر کی. سیدنا امام علی مقام امام حسین
رضی اللہ عنہ کے بیٹے صرف اللہ کا یاد، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد. اللہ اکبر. یہ رات کی کتنی عجیب رات تھی. میرے امام کے پر لوگ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کر دیتے. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاندان اللہ کی یاد میں گزار رہا ہے. اب فجر کی رانائیاں طلوع ہوتی ہے. اب قیامت صغریٰ کا دن نکلنے والا ہے. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت علی اکبر نے آذان فجر پڑھی اور نماز فجر کو ادا کیا گیا. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ اب جنگ کا نکارہ ہو گیا. حضرت امام علی مقام نے ہر ایک حجت کو تمام فرمایا تاکہ لوگ کبھی امام کے اوپر اعتراضات نہ اٹھا سکتے. میرے امام اپنے بلبل پر سوار ہوتے ہیں اور یزیدی لشکر کی طرف شہ سوار کربلا مولا علی کا شہزادہ، داماد مصطفیٰ کا شہزادہ، مصطفیٰ کا نواسہ کربلا کے ان یزیدی لشکروں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یزیدیوں، مجھے پہچانو، مجھے حسین بن علی کہا جاتا ہے. میرے خون کو پہچانو، میں فاطمہ کا خون ہوں. مجھے پہچانو، میں مصطفیٰ کا نواسہ ہوں. مجھے پہچانو، مجھے حسین کہا جاتا ہے. آج پوری کائنات کے اندر چلے جاؤ، مدینہ کے اندر آج میرے نانا کے صحابی موجود ہیں، جاؤ ان سے پوچھ لو آج مجھ سے معزز کوئی اس دنیا میں، میرے نانا جان کا کوئی نواسہ میرے سوا اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمے ہے. یزیدیوں سمجھ جاؤ، حسین موقع دے رہا ہے. آج بھی وقت ہے، مان جاؤ. امام حجت تمام کر رہے ہیں. ایک بدترین ایک لعنتی نے امام علی مقام سے فرمایا، امام تقریر بازی نہ کرو، آپ یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو پھر یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر پہلے یزیدی کی طرف سے آپ کے اوپر تیر کی بوچھار کی گئی. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے اور سب سے پہلے جن لوگوں نے شہادت کو شہادت کا استجام نوش فرمایا وہ حضرت عقیل کی اولاد، ان کے شہزادوں نے یکے بعد دیگر حضرت مسلم کے بھائیوں نے کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا. اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی دوسری شہزادی حضرت لیلا کی جو اولادیں تھی اور حضرت امام علی مقام کے والد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جو دوسری
آپ نے شادی فرمائی، اس سے جو اولاد ہوئی انہوں نے یک کے بعد دیگر حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امام عالی مقام اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجود کریم کے اور 4 بیٹے کربلا میں شہید کیے گئے۔ آج صرف شیعت تو صرف حضرت عباس علمبردار کو بیان کرتی ہے اور کسی کو بیان نہیں کرتی، لیکن ہاں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جن لوگوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا اسے عباس بن علی جسے ہم عباس علمبردار کہتے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر بن علی، یہ حضرت علی کی اولاد ہیں جنہوں نے ایمان کے نام پر قربان اپنی جان کو قربان کیا۔ اس کے بعد عمر بن علی جس نے حضرت امام عالی مقام امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اس کے بعد عثمان بن علی، یہ تینوں شہزادوں کے نام اپنے تینوں یاروں کے نام پر مولا کائنات مولا علی نے رکھے تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم یاروں کے درمیان ایسی محبت تھی۔ یہ کربلا میں حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجود کریم کے شہزادے فرمایا امام جب تک ہمارے جسم میں جان ہے آپ کے اوپر ایک بار بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ کے بعد دیگر کربلا والوں میں جام شہادت کو نوش فرماتے گئے۔ اس طرح سے اب حضرت امام عالی مقام آخری شہادت کو میں بیان کرتا چلوں، وقت کی قلیل ہونے کی وجہ سے آپ سب عقیدت کے ساتھ آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا مولانا محمد و علی سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے یا حسین یا حسین، بلند آواز سے کہہ دیجیے یا حسین یا حسین۔ دل کو ایمان کے نام سے جگمگا لیجیے اور کربلا والوں کو یاد کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب حضرت امام حسن کے شہزادے جسے ہم اور آپ ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ہو مصطفیٰ کی جیسی شکل تھی، مصطفیٰ کی جیسی صورت تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جسے حضرت قاسم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنی جان کو امام کے نام پر تیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اپنی جان کو قربان کیا۔ اس طرح سے حضرت عمر نے بھی اپنی جانوں کو قربان کر کے امام کا حق ادا کروایا۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امام آپ اجازت دیں، اب مجھے اس کارساز میں جانے کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہزادے میرے بھائی کی ایک لوٹی نشانی ہے، میرے حسن کا اکیلا بیٹا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا میں تمہیں کیسے اجازت دے سکوں، میرے سامنے میں اپنے بھتیجے کو دیکھ کے نہیں ہو گیا، اسے بھی لوگوں نے مار دیا۔ ابو بکر گئے اسے بھی مار دیا گیا، عمر گئے اسے بھی مار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے حضرت قاسم نے فرمایا آپ اجازت نہیں دیتے۔ پھر حضرت امام حسن نے وصال کے وقت حضرت قاسم کو وصیت فرمائی تھی۔ بات تھوڑی سی ہاتھ کو مختصر کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تھی بیٹا قاسم ایک وقت ایسا آئے گا میرے حسین کے اوپر پہاڑ توڑے جائیں گے، ظلم کیا جائے گا، بربریت کی جائے گی، انہیں پیاسا رکھا جائے گا، انہیں بھوکا رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم کو وہ بات یاد آ جاتی ہے اور ایک تعویذ کے طور پر حضرت قاسم کو امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا اور حضرت قاسم کو وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ کہا تھا بیٹا قاسم اس وقت اس تعویذ کو کھولنا اور دیکھنا، جب اگر اس کو دیکھنا اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور حضرت امام عالی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، فرمایا قاسم میں جانتا ہوں آج میرا بھائی اس خط کے اس کاغذ کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس جملوں کو پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں کو اپنے دلوں کے کان پر لکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم پڑھ رہے، فرما رہے حضرت امام حسن کے لکھے ہوئے وہ کلمات، فرما رہے قاسم میں جانتا ہوں آج میرا بھائی حسین کربلا کی زمین پر پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرا بھائی حسین کیسا ہے؟ آج میرا بھائی حسین بڑی تکلیف میں ہے۔ فرمایا آؤ آج تمہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا اور اپنی جان کی فکر کیے بغیر میرے بھائی کے جان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ قاسم اپنے بھائی کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کانوں میں پڑے نا، امام کے ہاتھ اٹھ گئے، امام نے دعا فرمائی، اللہ میرے مولا میرے بھائی کو ایک ایسا شہزادہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ امام کی دعاؤں کا صلہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے رہے، فرما رہے اللہ آج امام مظلوم ہے، آج امام مسافر ہے۔ فرمایا اللہ مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ آج امام مظلوم ہے، فرمایا اللہ تو اس مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ آج حسین مسافر ہے، اللہ تو مظلوموں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج حسین مظلوم ہے، فرمایا اللہ میرے حسن کے میرے بھائی کی اولاد ایسی، اسے ایک ایسا شہزادہ عطا فرمانا کہ ایک ایسا شہزادہ دینا کہ لوگ قیامت تک اس کا ذکر کرتے رہے، اسے یاد کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی دعا کا نتیجہ ہوا، ایمان کا کربلا کی زمین پر ہاتھ اٹھانا تھا اور ایک ایسا وقت آیا ایمان کی دعا رنگ لائی اور بغداد میں حسین کی دعا رنگ لائی اور حسن کا بیٹا کربلا میں، اور اس دعا کا نتیجہ بغداد میں ملتا ہے اور بغداد کی سرزمین پر امام حسن کا بیٹا جسے غوث ثقلین کہا جاتا ہے، اللہ نے ایسا بیٹا حضرت امام حسن کی اولاد میں عطا فرمایا اور دعا کا نتیجہ ایسا نکلا کہ غوث اعظم دنیا میں مبعوث ہوئے اور کربلا کی دعا ایسی رنگ لائی، امام کی دعا ایسی قبول ہوئی، امام حسین کی دعا حق میں ایسی قبول ہوئی کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو پیدا فرمایا اور ایسا مرتبہ دیا، ایسا مقام عطا فرمایا۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں جس طرح سے میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے اور میں ایسا واحد شخص ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے میں ایک راز ہوں۔ امام کی کربلا کی دعا ایسی رنگ لائی کہ امام حسن کا بیٹا جسے غوث ثقلین کہا جاتا ہے وہ کربلا کی دعا کا اثر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، امام کی دعا کا صلہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام مظلوم تھے، امام نہیں، امام اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو نہر فرات امام کے قدموں میں آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر میں بات کو سمیٹتا چلوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہے کی طرح حضرت امام یعنی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سوار فرمایا اور امام کی دعا ہم اس آنسو جاری امام کی، امام بڑے اور فرمایا قاسم جاؤ اب تم اللہ کی امان میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم پوری جوانی شباب پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کارسا سے کربلا کے میدان میں تشریف لے جاتی ہے اور آپ اپنی تلوار کو ایسا لہراتے ہیں کہ یزیدی
کہ فوجوں کو آپ تتر بتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا کربلا کی زمین پر لگتا تھا کہ وہ حیدر کرار کے شہزادے تھے، اور کربلا کی جنگ کا نقشہ ایسا حضرت قاسم نے بدلا کہ انہیں بدر کا نقشہ یاد آ گیا، اور کہا کہ اسے عام نہ سمجھو، آج اسے معمولی سمجھے، ایک کے بعد ایک نہ جاؤ، اگر اسے ہرانا ہے، اگر انہیں نابود کرنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ایک ساتھ وار کیا جائے۔ اگر ایک ایک کر کے چلے گئے نا تو تاریخ بدل دے گی کہ 72 کا لشکر 22,000 کے اوپر بھاری نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو چلاتے جا رہے، کئی ہزار لوگوں کو حضرت قاسم نے فی نار جہنم کیا، اور ان یزیدیوں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کا وہ شہزادہ ایسا وار کیا ان لوگوں کو کہ حضرت امام قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئی زمین پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، آقا حسین اپنے بھتیجے قاسم کی خبر دی۔ اللہ اکبر۔ جب امام کے کانوں پر حضرت قاسم کی آواز پہنچی نا، امام دوڑتی ہوئی میدان کارزاز میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت امام علی مقام امام حسین، آج اگر کسی کے لاشے کو اٹھانا وہ دل کانپ جاتا ہے۔ میرے حسین نے اس نوجوان شہزادے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور خیمے میں لا کر امام قاسم کی لاشے کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے امام علی مقام امام حسین کا اور ایک جانشین امام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کے لوگوں، ہماری زندگیاں ختم ہو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا اس نواسے کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اپنی گفتگو کو اسی جملوں پہ سمیٹتا ہوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔